خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلیم جب میں آپ جیسا تھا تو ڈا میڈیکل کالج میں، جہاں اس کے ساتھ سول ہسپتال، سرکاری ہسپتال، جہاں بستر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا، دوائیاں مریضوں کو خود لے کے آنی پڑتی تھی۔ ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا، کوئی بھینس بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا، اور میرے ان کانوں نے ہزاروں لوگوں سے، والدین سے، اپنے جوان بچے کے لیے سنا کہ ڈاکٹر اس کو مر جانے دیں۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی کہانیاں تھیں۔ PWA پہلا بلڈ بینک، والنٹری بلڈ بینک، سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی، اور پھر کارڈیک سرجری بنانے کے بعد 1987 میں خواب دیکھا کہ ایک ایسا ہسپتال بنائے جہاں پر، جیسے امجد صاحب نے کہا، کسی کو کچھ پوچھا نہ جائے اور مفت علاج کیا جائے گا۔ یہ خواب 1987 میں دیکھا گیا۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم رات کو سوتے میں دیکھتے ہیں، اصل میں خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ تو جی آج جس حیثیت میں یہاں کھڑا ہوں، بخدا اس میں میرا ذرا سا بھی عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے والدین کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی دعائیں ہیں۔ تو 2005 میں ایک ہسپتال شروع ہوا کراچی میں، انڈس ہاسپٹل کے نام سے، اور جس میں ٹوٹلی کیش لیس اور پیپر لیس ہاسپٹل، جہاں پر کسی سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا، جیسے انہوں نے بتایا۔ اور انڈس ہاسپٹل کی بنیاد جو ہے نا، وہ بنیاد یقین کے اوپر ہے، اور یقین یہاں سے ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو یہاں سے کہا جائے وہ نہ ہو۔ تو جب ہم شروع کر رہے تھے، ایک پیسہ نہیں تھا اور اربوں روپے خرچ ہونے تھے، تو ایک صاحب کے پاس میں گیا، یہ میں سٹوری شیئر کرتا ہوں، اور ان سے میں نے کہا کہ ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جو کوالٹی میں دنیا کے کسی ہسپتال سے کم نہ ہو اور مفت ہو۔ اور انہوں نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب ہسپتال تو شاید بن جائے، لیکن کیا یہ فری چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جی اللہ چلائے گا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ چلائے گا، لیکن اللہ آسمان سے تو نہیں پھینکے گا۔ جیسے انہوں نے کہا لیکن، میں نے کہا جی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرائے گا تو میں سمجھتا ہوں اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہ شرک ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ آسمان سے نہیں پھینکے گا، کوئی ذریعہ ہوگا۔ میں نے موقع دیا جی مت جانا۔ میں نے کہا جی آپ دے دیں گے۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں۔ میں نے کہا جی میرا اسٹینس وہی ہے، آپ بحث کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، یا آپ مجھے کنونس کریں یا میں کنونس کروں۔ تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ کرے، میرے نزدیک آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن ہیں، اور آپ کو جانتے ہوئے آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے 10 گنا 20 گنا زیادہ دے، آپ اس کو، وہ مجھے 10 گنا 20 گنا زیادہ دے، اور تیسرا آپشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کو دے کے واپس نہ لے۔ اگر پہلا آپشن ہے تو الحمدللہ، دوسرا آپشن ہے تو سبحان اللہ، اور اگر تیسرا آپشن ہے تو مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ میاں کہ کسی اور کو ڈیفائن کر دے گا، وہ وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا۔ انہوں نے کہا آج پتہ نہیں کس پاگل کے ہتھے میں چڑھ گیا ہوں۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کوئی مشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا مال، اپنی آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور میں نے اپنی ذاتی سٹوری شیئر کی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق، جس وقت میں کارڈیک سرجری بنا رہا تھا، میری شادی ہو چکی تھی، میرا 1 سال کا بچہ تھا، اور جیسی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو، کیونکہ میں ایک کرائے کے گھر پہ رہتا تھا۔ میری بیگم صاحبہ بھی کہتی تھی کہ آپ چیریٹی کرتے ہیں لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ایک گھر ہمارے لیے بھی کر لیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ اللہ نے جب کیا تو ہو جائے گا۔ یہ بحث جاری رہتی تھی۔ ایک دن گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا بیگم صاحبہ بڑی خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھا ہے کہ سعودی عرب میں کارڈیک سرجن کی ضرورت ہے اور تقریباً 60,000 ریال کی تنخواہ ہے، آپ 1 سال کے لیے چلے جائیں۔ میں نے منع کر دیا۔ ایسی باتیں ہوتی رہیں، میں منع کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ ایک دن میرا دوست کی انہوں نے خدمات حاصل کی کہ وہ ان کو کہ مجھے سمجھائے، لیکن میں اس کو بھی منع کرتا رہا۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ باری تو
تم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ وارڈ بننا ہے۔ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے قرض لے لو۔ میں نے کہا نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں لیتے؟ میں نے اس لیے نہیں لیتا کہ میرے کو یہ قرض سے ڈر لگتا ہے، کل مر گیا تو میری بیوی بچے کہیں گے کہ زندگی میں کچھ نہیں دیا اور ہمارے لیے لائبلٹی چھوڑ گیا۔ تو یہ بات اس نے کہا تم مجھ سے لے لو، جب زندگی میں ہوگا میں تم کو تم واپس کر دینا، اور اگر نہ ہو تو اگر خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو گیا تو میں اس کو میری طرف سے معاف ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے نہیں مانا۔ وہ رات گزری، نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھا، تہجد پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل صبح اٹھوں تو کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو پھر دوسرے دن میں نے اس کو فون کیا، پھر میں نے ایک گھر بنا لیا چھوٹا سا، اور بیوی کو بولا یہی گھر ہے، اس کے بعد آئندہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو جب ان سے میں نے یہ شیئر کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 10 کروڑ روپے۔ یہ پہلا آدمی 20 منٹ کی کنورسیشن کے اندر 20 کروڑ روپے، ہمارے کوئی 35-40 کروڑ روپے لگے، اور پہلا ہسپتال 2007 میں شروع ہوا جس کا آپریشنل بجٹ 10 کروڑ روپے تھا۔ آج 10 سال کے اندر پورے پاکستان میں 12 ہسپتال ہیں، جس میں سے 8 گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر۔ اس کے علاوہ 41 ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان کے اندر ہماری پبلک ہیلتھ کے پروگرام چلتے ہیں، اور 10 کروڑ سے آج 15 ارب روپے سالانہ آپریشنل بجٹ ہے۔ 15 ارب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ یقین کے اوپر تھا۔ میرے بات ختم کرنے سے پہلے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، اس لیے کہ ہم سب یہاں پر ایسے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے، لیکن یقیناً کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اپنا آپ ہم سب کو بہت چھوٹا محسوس ہوگا۔ جب میں میڈیکل کالج میں ہم نائٹ ڈیوٹیز کرا کرتے تھے، ایک دن جب ہم واپس آ رہے تھے شام کو پیچھے چائے پراٹھا کھا کے، تو 25 دسمبر کی سرد رات تھی، میں نے دیکھا کہ ایک مرسیڈیز گاڑی رکی، اس میں سے جو شخص اترا وہ اپنے حلیے سے، اس کا مالک لگتا تھا ڈرائیور نہیں لگتا تھا، وہ اٹھا، اس نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کمبل نکال کے فٹ پاتھ پہ لوگوں پہ ڈال کے چلا گیا۔ سرد رات میں اپنے گرم بستر سے اٹھنا اور یہ کرنا۔ میں ہل پارک میں واک کرتا ہوں، اسی طرح صبح میں جب داخلہ شروع ہوا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ گاڑی کی آواز آئی اور بطخوں کی آواز آئی، اور ایک شخص وہاں سے اترتا ہے اور روز 5 بجے وہاں ڈبل روٹی ڈال دیتا ہے بطخوں کو۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص میں دیکھتا ہوں، وہ جب داخل ہوتا ہے اس کے پیچھے بلی کتے لائن سے جمع ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے جس کے اندر دودھ ہوتا ہے، وہ ایک تشلے میں ڈالتا ہے اور بلی کتے دودھ پیتے ہیں اس میں سے۔ کوئی کبوتر کے لیے دانے ڈالتا ہے۔